बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमने नासिर असलम राजा साहब जो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको एक मरतबा फिर सोकी टीवी की तरफ से दावत दी है, क्योंकि उन्होंने कुछ इंकिशाफात किए थे आज से कोई 7-8 महीने पहले इमरान ख़ान के हवाले से और पीटीआई गवर्नमेंट के हवाले से, जिसमें नासिर असलम राजा साहब ने इस बात का इआदा किया था कि अगर इमरान ख़ान को हटाया गया तो ये ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि इदारों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो राजा साहब, बड़ी मेहरबानी कि आप आए। आज रजीम चेंज सेमिनार था जिससे ख़ान साहब ने ख़िताब किया और बहुत से चीज़ों से पर्दा उठा लिया। इस हवाले से आपको क्या नज़र आता है कि अब आगे क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजी जाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, और नवाज सोकी साहब का भी बहुत शुक्रिया, उनका चैनल है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। असल में मैं बात आपको एक और बताना चाह रहा हूँ जो बड़ी गौर तलब है। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इमरान ख़ान को जिस दिन से निकाला गया है, जिस दिन से उनको हुकूमत से अलहदा किया गया है, जिस दिन से वो इक़्तिदार से अलहदा हुए, उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ किस्म के बाउंसर मारे हैं, बड़ी उन्होंने तेज़ बॉलिंग करवाई है और अवाम ने उनका भरपूर साथ दिया है। उन्होंने जहाँ पे भी जलसा किया है, उन्होंने किसी सेमिनार से ख़िताब किया है, उन्होंने बुकला से ख़िताब किया है, उन्होंने साबिक़ फ़ौजियों से ख़िताब किया, उन्होंने बाकायदा फटियाँ तोड़ दी हैं और बड़ा अच्छा उन्हें रिस्पांस मिला है। ठीक है, आज का जो उनका सेमिनार कह लें या उनकी एक जो तकरीब थी, उसे कुछ भी नाम ले लें, उसमें भी उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की है। लेकिन वो इस बात पे वो और उनके जो दोस्त हैं, उनके जो साथी हैं, वो परेशान हैं कि वो कितने भी ताबड़तोड़ हमले क्यों ना कर रहे हों, हुकूमत में उसका कोई असर ही नहीं होता। और उन लोगों पर जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, उन पर कोई असर ही नहीं होता। बज़ाहिर ये ज़रूर है कि वो भी डरे होंगे अंदर से और वो इसका परेशान भी होंगे। लेकिन होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा ढोल बजाएं तो उसके जवाब में ये होता है कि या आप कान में रुई दे देते हैं, तो या आप कहते हैं कि यार ठीक है, तुम इधर ढोल ना बजाया करो, कल से हम तुम्हारा वजीफ़ा जो है या तुम्हारा ये काम हम खुद से कर लेंगे। लेकिन वो नहीं होता। ये तो एक बात है कि वो क्यों परेशान है। हुकूमत काली साहब, हुकूमत भी बहुत परेशान है और जो इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वो भी बहुत परेशान हैं। यार इसका बयानिया हम कैसे तोड़ें, वो कौन सा ऐसा हम जुए शीर लाएं जिससे हम इसकी बात को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें, इसकी बात का ज़ोर तोड़ दें, इमरान ख़ान का ज़ोर तोड़ दें, इमरान ख़ान की बात कोई सुने ना, वो भी परेशान। तो इसलिए दोनों जो कैंप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ इमरान ख़ान जीतेगा कि इमरान ख़ान एक मजबूत नर्व्स का मालिक है, उसके जो एसाब हैं वो बहुत मजबूत है। वो बिल्कुल लॉन्ग जो टेस्ट क्रिकेट होता है ना, जो 5 दिन चलता है, उसमें वो 5 दिन अगर उसको बैटिंग ना मिले तो वो बॉलिंग करवाता रहेगा और वो अपने ताबड़तोड़ हमले रखेगा। और यही फ़र्क है दूसरी तरफ कि वो इस हवाले से कमज़ोर है और मुझे लगता है कि वो जल्द। राजा साहब, आज ख़ान साहब ने ये कहा खुल के 2-3 मरतबा उन्होंने न्यूट्रल का नाम इस्तेमाल करके कि एक तो अब न्यूट्रल की गाड़ी में गेयर नहीं रहा। एक दूसरी बात, जिस वक्त अपनी तकरीर का अख्तिताम कर रहे थे उसने कहा कि घर का चौकीदार जो चौकीदारी पे उसकी ड्यूटी चौकीदारी है घर की, और डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है। और इस तरह इशारों और इनसे उसने जो जिन बातों की उसने एक इशारा दिया कि हम न्यूट्रल को मैं और शौकत तरीन यानी कि इमरान ख़ान और शौकत तरीन हम गए और न्यूट्रल को कहा कि अगर ये हुकूमत हमारी गिराई गई तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और फाइनेंशियली तौर पे भी इकानमी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, पैसा गिर जाएगा। अब न्यूट्रल जो है आपके ख़्याल में क्या वो इस सोच पे मजबूर हो जाएगी कि हम इमरान ख़ान का साथ दें, ये वो वक्त है, या वो जो हमने गलती की उस वक्त? काजी साहब, सबसे हमें जो खामी है ना, हम कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, हम उसका जवाब ढूंढते हैं कि ये काम हमने इसलिए किया है।
یہ جو نیچے سے ہم نے چیز اٹھا کے کھائی ہے یہ اس لیے کی ہے. جو شراب پیتے ہیں آپ ان سے بحث کریں وہ کہیں گے کہ شراب کے بارے میں جواز دیں گے, یہ نہیں کہیں گے ہاں یار میں غلط کام کرتا ہوں. تو بدقسمتی سے ہمیں ملک کا کوئی خیال نہیں ہے, ہمیں عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ عوام تھوڑی دیر رو دھو کے تھوڑی دیر ٹی وی کے مائک پہ آ کے باتیں شاتیں کر کے پھر اسی ڈگر پہ اسی ٹرین میں اسی سفر میں اسی راستے پہ چل پڑیں گے اور یہ خاموشی اختیار کر لیں گے. لیکن جب لیڈر کی میں بات نہیں کرتا, لیڈر بھلے کتنی تقریریں کرے, کتنے آگے جلسے کرے, کتنے لانگ بازے کرے, جس دن اس ملک کے عوام نے یہ سوچ لیا کہ یہ زیادتی کسی پارٹی سے نہیں ہے, کسی لیڈر سے نہیں ہے, یہ ہم سے ہے اور ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے اور ہم نے جو ہے اس کی جو ہے بے خونی کرنی ہے اور ہم نے اس کے لیے کھڑے ہونا ہے, تو اس دن مسئلے مسائل حل ہوں گے. اچھا سوکی صاحب, اپنا راجہ صاحب, اب یہ تو ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے شرائط انہوں نے منظور کر لیے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور پیسے بھی مل رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان نے آج یہ بھی کہہ دیا, الیکشن کمیشن پہ بھی اعتراضات ہیں عمران خان کے, مطلب پی ٹی آئی گورنمنٹ کے. پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے اس میں کل شاہ محمود قریشی نے جو ہے بڑے الزامات لگائے الیکشن کمیشن پہ بھی, پنجاب گورنمنٹ پہ بھی, کہ یہ ہو رہا ہے. ایسے حالات میں ضمنی انتخابات کا نتائج آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے حق میں آ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی, جب آپ پورے زور و شور سے نکلے نا تو پھر تو کسی کے پاس آپشن نہیں رہتا. لیکن آپ کا مقابلہ 19-20 ہو یا ایون 10% بھی آپ زیادہ ہوں, یعنی 20-30 ہو, تو پھر بھی اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر اس علاقے کے اس کے لوگ وہ سمجھ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ساروں نے نکلنا ہے اور نہ صرف اپنا ووٹ ڈالنا ہے بلکہ وہاں پہ موجود رہنا ہے اور ہم نے اس کی گنتی تک, اس کے فیصلے تک اپنا وہ فیصلہ لے کے جانا ہے, تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے. دیکھیں راجہ صاحب, تانا کلچر, پٹواری کلچر اور اساتذہ, اب ڈیوٹی تو اساتذہ نے کرنی ہے نا اسکول کے اندر, پریزائڈنگ آفیسر وہی ہوں گے نا, تو دھاندلی کے 80% امکانات موجود ہیں ان 20 حلقوں میں. تو اس کو کس طرح پی ٹی آئی جو ہے دیکھیں اپنا قاضی صاحب, اصل میں نا میں یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب کچھ آتا ہے عمران خان کو, اس کی پارٹی کو سب کچھ آتا ہے, اس کو الیکشن لڑنا نہیں آتا اور ابھی تک اسے الیکشن لڑنا نہیں آیا. ہونا یہ چاہیے کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن بنا ہوتا ہے, جس طریقے سے پولنگ بوتھ بنے ہوتے ہیں, جس طریقے سے پولنگ اسٹیشن بنے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے یا کوئی بھی ہے وہ بنا لے اپنے ایک تو وہ اپنا ایک ایسا جو کمبائنڈ روم بنا لے, ایک مانیٹرنگ روم بنا لے جس میں اس کے اپنے بدے, آپ کو پتہ ہے نا کہ اندر ان کے اپنے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں. وہ ایجنٹس کہیں کہ ہمارے حلقے میں 30 ووٹ پڑے ہیں اور گنتی میں 15 اس کو پڑے ہیں اور 20 اس کو پڑے ہیں, تو وہ تو غلط ہوگا کہ 35 ووٹ تو پڑے نہیں, یہ 5 کہاں سے آئے, ٹھیک ہے, اور جو اسی رزلٹ کو لے کے آگے تک چلیں. لیکن ایک اور بڑی سخت قسم کی دھاندلی ہوتی ہے جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا اور جس کو نہ کوئی پکڑ سکا ہے, اور بہت کم لوگوں کا اس کی طرف خیال جاتا ہے. اور یہ میں آپ کے لیے ایک بہت جو ہے سوچنے کی ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اس پروگرام میں, کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ووٹ بلے کو پڑا ہے یا شیر کو پڑا ہے یا تیر کو پڑا ہے, کسی کو بھی پڑا ہے, ٹھیک ہے, آپ پہلے سے ایسے ووٹ تیار کر لیں جو شیر کو, مطلب آپ نے اگر ہرانا ہے تو شیر کے جو پڑے ہوئے ووٹ ہیں نا ان کو ڈبل ٹک کر دیں, ٹھیک ہے, اور جب ڈبل ٹک کر دیں گے تو وہ ووٹ ہو جائیں گے مسترد, اور اس کے بدلے میں جو اس پارٹی کو شیر کو پڑے ہیں یا کسی بھی پارٹی کو پڑے ہیں وہ ووٹ آپ نکال لیں کسی طریقے سے جو کر لیتے ہیں. اور مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ہمیں جب پتہ چلا کہ فلاں پارٹی جیت رہی ہے, کوئی کسی بھی الیکشن تھے, تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی انگلی پہ پٹی باندھ رکھی تھی کہ میری انگلی زخمی ہے, اور اس پٹی میں ایک باریک رنگ کا ایک باریک سکہ میں نے رکھا تھا. تو میں ووٹوں کی گنتی میں جب میں دیکھتا تھا, جب میں ووٹوں کی گنتی کرتا تھا کہ یہ تو فلاں پارٹی جیت رہی ہے,
تو میں ایسے اٹھاتا اس کو ٹک کر دیتا تھا دوسرے کو بھی، تو وہ ووٹ ریجیکٹ ہو جاتا تھا، ضائع ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا. اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے طریقے ہوتے ہیں جو بڑی سائنس ہوتی ہے، اس پہ بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو پولنگ ایجنٹ تھا وہ ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے جو خالی گنتی کا حساب کتاب رکھے یا بندے کو پہچانے، اس کو بہت سارے چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. شکریہ راجہ صاحب. بہرحال الیکشن ہوتے ہوئے نظر فی الحال نہیں آ یہ ہم رہے. ضمنی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. ہاں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بہت بڑی اہمیت ہے. ضمنی الیکشن جو ہو رہے ہیں پنجاب کے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس سے آگے یہ پوری پنجاب کی حکومت کا فیصلہ ہونا. بہرحال میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے فی الحال. لیکن پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لمحہ بھر میں کچھ بھی حالات چینج ہو سکتے ہیں. اپنا اور اپنے دوستوں کا خاص خیال رکھیں. بہت شکریہ.